سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں دل بھی دھڑک رہا ہے میں بھی لرز رہا ہوں دل بھی دھڑک رہا ہے میں بھی لرز رہا ہوں جیسے میں اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں جیسے میں اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں
روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں 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 ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ صاحب اب آپ کہیے۔ کیا کہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یعنی اس اشعار کا جو ابتدا ہی سے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی عظیم ذات جس کے روزے پر کھڑے ہیں اور جس کی وجہ سے جس کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے سے آج میں گنگارام اور یعنی کوئی اور نہیں کہ 100 قسم کی بتوں کے سامنے سجدہ کرتا رہوں، اور کبھی شادی کے لیے ایک بت ہے، دولت کے لیے اور بت ہے، غم کے لیے اور بت ہے، خوشی کے لیے اور بت ہے۔ تو معلوم ہوا، میں کبھی سمجھتا تھا کہ یہ 1 کروڑ بت ہیں، لیکن بعض حضرات سے معلوم ہوا بولا کروڑوں بت ہیں۔ میں نے کہا ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم پوری زندگی اپنے ایک خدا کو راضی نہیں کر سکتے کہ جو یعنی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہے منزل ہی نہیں۔ وہ خدا تو خود پکار رہا ہے، وہ ہم سے دودھ کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہ ہم سے کسی اور بچے کی قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہا، ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ خود ٹھیک ہو جاؤ۔ تو وہ رب، اب ہم اتنے یعنی اس رب کو راضی نہیں کرتے تو کروڑوں خداؤں کو کیسے راضی کرتے؟ اور اس نبی کے صدقے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا کیفیت ہوتی ہے اس میں؟ یہ شکیل بھائی جو ہے یہ تو آپ کو لے جاتے ہیں، یہ تو آپ کو حاضری کے لیے لے جاتے ہیں وہاں کی زیارت کا عجیب ہی ہوتا ہے کہ انسان لمحے بھر میں حضور کی محبت میں وہیں دنیا میں گم ہو جاتا ہے، جاتا ہے تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور جب جدا ہوتا ہے تو جدائی کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ آقا کے سامنے کھڑے میں منہ دکھانے قابل نہیں ہوتے، لیکن ان کی شفقت نظر آتی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی یقین نہیں آتا کہ اتنے اپنی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے کا ہمیں موقع مل گیا، اور یہ گناہ گار آنکھیں اس مقام کو دیکھ رہی ہیں کہ جس کو اگر ہم خواب میں بھی دیکھ لیں تو اپنی آنکھوں پہ رشک آتا ہے۔ تو اس شہر میں جب جاتے ہیں تو ظاہر حضور کی تو ہر چیز وہاں میں سمجھتا ہوں نا زندہ حیات ہے، حیات جاوید جانا۔ آپ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے جی وہ کنکر کے حوالے سے کچھ احوال ہم بھی تو سنائے مفتی صاحب۔ بس وہ ایئرپورٹ سے جب سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ اترے، مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹ پہ، اور جہاز میں ہم لوگ چڑھنے والے تھے تو بالکل آخری قدم تھے میرے، تو ایک کنکر دیکھا میں جو وہاں پڑا تھا، تو میں نے کہا یادگار کے طور پہ اس کو اٹھا کے لے جاؤں۔ میں نے کنکر اٹھایا، سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا تو ایسا لگا کہ کنکر زبان نے ہاتھ سے کہہ رہا کہ مجھے خوش نصیب سرزمین سے کیوں اٹھا کے لے جا رہا ہو۔ تو اگلے لمحے میں نے پھر ادب سے اس کنکر کو ہی چھوڑ دیا اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ اس دیار پاک میں یہ ہمارے گناہگار قدم پھیرائے، کہ جب وہ قدم اٹھ رہے تھے نا وہ لمحات بہت ہی عجیب تھے۔ اور جب ہوائی جہاز سے طائران نظر جا رہی تھی، اپریل کے مہینے میں حاضری ہوئی تھی، تو بس وہ مدینہ حضور کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ حضور جب مدینے میں آتے تھے سینہ تھر کھول دیتے تھے کہ مدینہ کی فضائیں مجھے لگ رہی ہیں، مدینہ کی ہوائیں لگ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہیں۔
تو جدائی کا منظر بھی عجیب و غریب ہوتا ہے کہ اس سرزمین سے جہاں پہ آقا آرام فرما رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، اور وہاں جو استقبال کرتے ہیں وہ جس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ادھر سوچا اس سے بڑھ کر وہ نعمتیں ملتی ہیں، تو حضور کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوتے تو شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتے کہ آپ کے دربار میں جس طرح عزت ملی، لوگوں نے پوچھا، کھلایا، دعوتیں ہو رہی ہیں، محبتیں مل رہی ہیں، تو سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے، کہ کس قدر مہربانی ہوتی ہیں۔ اور آج کل رمضان میں جو وہاں پہ مہربانی ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، کہ مدنی بچے جس طرح استقبال کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو پھر حاضر نصیب فرمائے۔ خاتون حضرات، یہاں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، مفتی صاحب بھی تشریف لے گئے، شکیل بھائی بھی گئے۔ آج اس مبارک رات میں ان تمام ہاتھوں کا، ان تمام لوگوں کا، ان تمام انسانوں کا بے انتہا شکریہ جو قدم قدم پہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوئی ویل چیئر کا بندوبست کرتا ہے، کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ کا اس سے تعلق نہیں ہے، عقل کا بھی نہیں ہے کوئی تعلق۔ ہم جیسے لوگ اس کو حسن اتفاق ضرور کہتے ہیں، لیکن کون ایسا آتا ہے بھلا جو آپ کا سامان اٹھا لیتا ہے، آپ کو ہلکا کر دیتا ہے؟ اس کو کون بھیجتا ہے؟ بے شک، یہ کیا نظام ہے، یہ کمال ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محویل کی چاہ۔ شکیل بھائی، بڑی دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مالا کنڈ سے ٹیلی فون کال ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شوکت بات کر رہا ہوں سر۔ جی شوکت صاحب۔ سر مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے۔ اچھا جی۔ ٹھیک ہے سر، میں جو بھی کام کرتا ہوں تو زیادہ سے 2 مہینے یا 1 مہینہ چلتا ہے، بس غصہ آ جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب سے کہے کہ اس کے وجہ سے بتائے کہ یار مجھے غصہ نہ آئے گا۔ ہاں، ایک تو لاہور کثرت سے پڑھا کریں ضرور، اور آپ کے اور میرے حالات ایک جیسے ہی ہیں ویسے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ، سلامت کیونکہ میرا رہے۔ کام 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا ہے نا، بس غصہ آ لیکن جاتا ہے، آپ پھر کا کام چھوڑ نام بھی دیتا ہوں۔ شوکت ہے نا، یہ بھی تو ہے مسئلہ، یہ بھی سلسلہ ہے۔ ضرور دعا کے لیے کہتے ہیں مفتی صاحب سے، اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ نازیہ بی بھی ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی۔ جی نازیہ بی بھی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو مبارک دینی تھی کہ آپ بہت اچھا شو کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ میری امی اور میرے بچے ہم لوگ مل کر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں مجھے نازیہ، جی جی۔ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ میں یہ شو کر رہا ہوں مطلب، یا اس شو سے میرا کوئی تعلق ہے؟ بالکل آپ کے شو سے میں تعلق تو ہے اور اس کا جتنا تعلق ہے۔ خالی ہوں میں اس سے آگاہ ہوں، اور لیکن یہ تو مہربانی ہے صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو شرم اور بھرم کے پردے حائل کر دیتی ہے، اور تو کچھ بھی جی نہیں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ جی اور بس ایکچولی مجھے مفتی صاحب سے ایک کوشچن کرنا تھا۔ جی بسم اللہ۔ مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا عورتوں کو اجازت ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی؟ جی کل بھی اس حوالے سے افطار کے وقت میں بات ہوئی تھی، اس پہ مزید بات بھی کر لیتے ہیں ابھی۔ بہت شکریہ آپ کی فون کال کا، یہ بہت شکریہ نازیہ آپ کا بھی، شوکت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عائشہ بھی ہیں لاہور سے ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی عائشہ کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر، بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بھائی آپ کا پروگرام ایز یوزول بہت اچھا جا رہا ہے، اور ابھی بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے تھے، اور آٹومیٹکلی آنکھیں بھر آتی ہیں جب مدینہ منورہ کی اور ساری وہ بات۔ بھائی مجھے اصل میں ایک اپنا مفتی صاحب سے ایک مسئلہ وہ کرنا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ مسئلہ ہے میرا کہ مجھے نا مطلب میں مستقل مزاج نہیں ہوں، اور آج کل ادروائز بھی میں بہت زیادہ نا اپسیٹ رہتی ہوں، بہت زیادہ، مطلب وجہ چھوٹی ہوتی ہے اور میں پریشان بہت زیادہ ہوتی ہوں۔ مطلب اس چیز سے میرے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ میں مطلب اس چیز سے، مطلب بات چھوٹی ہوتی ہے اور میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور مستقل مزاج نہیں۔ مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا مطلب کروں۔ اب مفتی صاحب تو آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا، آپ اپنے بارے میں کم سوچا کریں تو۔ نہیں میں اپنے بارے میں نہیں سوچتی بھائی، جی ٹھیک ہے جی۔ مطلب کوئی بات چاہے کسی کی وجہ سے ہو، اچھا جی۔
मतलब मैंने अगर सोचा है कि मुझे ये नहीं करना तो मुझे ये नहीं करना चाहिए ना, तो अगले दिन सुबह उठती हूँ तो मेरी सोच बदली हुई होती है। तो ये तो फिर आप और मैं एक ही हुए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सच बता रही हूँ, मतलब नहीं, मैं भी सच ही बता रहा हूँ। ऐसे ही हाल है ये, तो फिर तबीब को वो दिखाते हैं नब्ज, तो वो कुछ तजवीज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आयशा बीवी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी मेरे दो मसाइल तो आप आयशा और शौकत साहब की तवस्सुत से आप तक पहुंच गए। जी मुफ्ती साहब फरमाइए, गुस्सा और रोज़ा, रोज़ा और गुस्सा कुछ एंटाई है एक दूसरे के, बरक्स भी हैं वैसे कैफियत में, मतलब इसी पे तो शायद काबू के लिए ये मश्क है या नहीं, कैसे कहेंगे? हमारे एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको हयात दे, उनके फैज़ को जारी और सारी फरमाए, कराची में माशाल्लाह होते हैं, बहुत उनका हल्का वसी है, तो फरमाते हैं गुस्सा भी बड़ा समझदार होता है। जब भी आता है सब शेर के सामने नहीं आता ये, और अपने से कमजोर पर अपने कमजोर पर आता है, तो हमेशा जेर दस्तरस पर हम बेकाबू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये हजरत इलाज भी बताते हैं, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि 100 मरतबा पानी पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर दम करके रेगुलर पिए पाबंदी से, तो इंशाअल्लाह ये गुस्से की जो कैफियत है वो अल्लाह ने चाहा पानी को कवर्ड फिर रखना चाहिए उसके बाद, या पी लें फौरन ही? बस वो ताज़ा ताज़ा रोजाना दम करें, एक गिलास बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और पढ़ के पी लें। हदीस पाक में जो इसका इलाज आता है वो आता है कि जिस भी सिचुएशन में हम उसको चेंज कर लें, बैठे हो तो खड़े हो जाएं, चल पड़ें। एक इलाज ये बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान आग का बना हुआ है, और आग ज़ाहिर वो इंसान जब गुस्से में आता है तो शैतान इंसान का जिस्म में दाखिल होता है और खून की तरह दौड़ता है। सही। तो आपने फरमाया कि आग को पानी ठंडा करती है, तो तुम फौरन वजू कर लिया करो। ये कुछ तजर्बात है, वो जगह भी बदलना भी, जगह बदल ली जाए। जी हाँ, दरूद शरीफ जी वो सर दूसरी बात, सबसे बुनियादी चीज़ जैसे इन्होंने फरमाया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि हदीस में तो ये है कि जी वो हैत तब्दील कर दी जाए, और जैसे फरमाया कि शैतान का काम है कि वो ऊपर की तरफ, यानी आग से बना है तो आग ऊपर की तरफ जाती है, तकब्बुर है, और तो इसलिए इसको बैठ जाना चाहिए और या लेट जाना चाहिए। और अगर मिसवाक है तो वो, और अब ने जो हजरात आप हजरात को अल्लाह पाक ने तौफीक दी, और मौलाना तो बार बार गए हैं, तो देखा होगा कि अरब में, सऊदी अरब में या अरब के ममालिक में जब दो आदमियों की लड़ाई हो रही होती है तो तीसरा बीच में आकर के कहता है सल्लु अलन नबी, सल्लु अलन नबी, सल्लु अलन नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम में इतना मिठास है, और इतने जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम, उम्मत पे करीम थे और रहम फरमाते थे, उम्मत के यानी के साथ मोहब्बत का मामला था, तो आपके नाम का ये असर है कि जब दरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो उनका यकीन है कि जब ये शख्स दरूद शरीफ पढ़ लेगा तो इसकी तबीयत में ठहराव आ जाएगा, और सल्लु अला नबी का जो असर है वो होगा। तो वैसे भी हमारे जो भाई साहब थे शौकत साहब, वो सरहद से ताल्लुक़ रखते होंगे पठान, तो उनकी तो तबीयत में ऐसी होती है। और फिर यह है कि अगर ये रोज़े के साथ है तो फिर तो अच्छी बात नहीं है कि रोज़ा तो वो वैसे भी कह रहे हैं कि तबीयत अच्छा आम तौर से रोज़े के साथ है तो फिर भी अच्छा नहीं, रोज़ा तो सब्र सिखाता है, और अगर आम तौर पर है तो ये सिलसिला अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आयशा बीवी का भी कॉल भी आई, शौकत साहब की भी आई, तो ये बड़ी खैर की बात है कि इन्होंने मुराकबा ही किया, जायजा लिया। बिल्कुल, वरना तो आपको नहीं अपने में कोई कायल होते, अगर हमें कोई बोल दे तो कि जी आपके तो गुस्सा आता है, या ये कह दीजिए आप तो मुस्तकिल मिजाज नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं कोई साइको आपको लग रहा हूँ, मैं पागल लग रहा हूँ कि भाई मैं तो इस तरह के, फिर नहीं, मतलब कि उन्होंने ये अच्छी बात है कि अपने आप को महसूस किया। तो इसके लिए भी यही है कि एक तो इन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें 100 मरतबा, और उसके साथ यही है कि दरूद शरीफ का मामूल अपने साथ, और उसके साथ मुराकबा जो है, मुराकबा एक तो आम मुराकबा है, मुराकबा एक और चीज भी है, मुराकबा एक जो है वो अल्लाह के नाम का है, ठीक, कल्ब का मुराकबा है, जो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शुर रहमान फरमाया है, अल्लाह का अर्श है कल्ब, और इसलिए फरमाया कि जब शिकायत है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे तू अजीब है, तू अजीब है कि एक तेरी जन्नत थी और एक मेरी जन्नत है। तेरी जन्नत में जब तेरा दुश्मन था तो मैंने उसे तेरी दुश्मनी के बिना पर तेरे सामने सजदा नहीं किया, मैंने उसे निकाल बाहर कर दिया, तेरे जन्नत से उसको खाली, यानी तेरी जन्नत खाली करा दी उससे। लेकिन अफसोस की बात है कि तूने उसे मेरी जन्नत में ला बसाया,
اس شیطان کو. تو اس شیطان کو اس دل سے نکالنے کے لیے اللہ کا نام ہے, اللہ کا ذکر ہے, جس کے لیے قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. جب یہ مراقبہ شروع ہوگا دل کا, تو اس میں جو مراقبہ کرنے والا ہے اس میں ٹھہراؤ آئے گا, اور اس میں ایک جو خیالات بکھرے ہوئے ہیں, بپرے ہوئے, انشاءاللہ وہ یکجا ہوں گے. اور یعنی یہ جو تفرقات ہے, رات ایک یعنی اور دن کو ایک, اور کبھی سونا, کبھی ایک سبھی سیر اور کبھی سوا سیر, یہ سلسلہ انشاءاللہ العظیم ختم ہو جائے گا. درود شریف اور اللہ کے ذکر کا مراقبہ. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. عائشہ بی بی, شوکت صاحب اور جنہوں نے فون کیا, یقیناً کوئی اس حوالے سے تشفی ضرور ہو گئی ہوگی. اور ایک گزارش آپ سے اور ہے کہ یہ جو کراچی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, رب کے سامنے بھی ہینڈز اپ کرنا بڑا ضروری ہے کہ سپورٹ کر کے کہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, بہت آپ مہربانی فرمائیے, میں باز آیا. آپ یقین کریں, ہمارے تو کہے ہوئے لفظ اور ہمارے تو فیصلے ہمارے آڑے آ جاتے ہیں. جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے, جو اس کا ارشاد اور حکم ہے وہ بہترین حکم اور ارشاد ہے. ہماری وہ بھی ناقص ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہے سلسلہ. جی شکیل بھائی, آپ طائب صاحب کا ذکر فرما رہے تھے, حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا ممکن ہے کہ ہم کچھ آپ سن سکیں؟ لیکن نہیں, ابھی آپ ٹھہریے, ابھی تو صرف 3 منٹ ہے بریک میں. آپ ضرور ڈائری میں سے دیکھیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ کون ہے, کوئی آئے اور کوئی دعا ہی دے جائے آ کر. تو منتظر ہے, دیکھتے ہیں کون سی گھنٹی کہاں بجتی ہے اور کون کیا کہتا ہے. جی حماد آفریدی صاحب, السلام علیکم. سر السلام علیکم. جی وعلیکم آپ کا السلام. پروگرام واقعی بہت اچھا ہے, اور اللہ آپ کو اس کی جزا دے کہ آپ اتنے لوگوں کی خدمت کریں. جزاک اللہ. بچہ میری 2 ورڈ گزارش تھی. جی حماد صاحب. گزارش کیا ہے کہ بس آج کی دن کی مناسبت سے آپ سے 2 باتیں شیئر کرنی تھی. جی. ایک تو چھوٹا سا شعر ہے جو میرے پرشد کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے جی. کہ درود آل محمد میں یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. درود آل محمد میں یہ فضیلت ہے جی. کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور ایک اور عرض ہے کہ جس میں ہے کہ عقل والوں کے مقدر میں کہاں یہ ذوق جنون, عقل والوں کے مقدر میں کہاں یہ ذوق جنون, عشق والے کی ہر چیز لٹا دیتے ہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. بس یہی عرض کرنا تھا, اس سے آگے میری بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. دعا کی درخواست آپ سے, آپ سے دعا کی درخواست ہے حماد صاحب. صاحب ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے کلام پر بھی ناز ہوتا ہے, صلاحیت بھی کسی کو ہوتی ہے, کسی کو نہیں بھی ہوتی. لیکن جب اقبال عظیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں, تو پھر یہ خاموشی کی جو زبان ہے وہ تو پھر ایک پور ہی دعا بن جاتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. یہ تو لازمی بات ہے. ہم دیکھ لیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے ایک ایک جسم کا ایک ایک حصہ روح جو ہے وہ بولے گا نا. تو اللہ رب تو اب یہ یعنی یہ جیسے میں نے گزارش کی ان کے ماشاءاللہ جو بہترین اشعار تھے, میں نے کہا خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو یہ جو خاموشی ہے, یہ زبان جو رکھتی ہے, وہ میرے خیال بولنے سے نہیں, بولنے سے نہیں. کیونکہ کیا فرمایا شاعر نے, بڑا خوبصورت ہے. میان عاشق معشوق رمزیست, فارسی ہے, میان عاشق معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہم خبر نیست. عاشق معشوق کے درمیان ایک لاسل کی وہ ہے, تعلق ہے, کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے. یہ جو خاموشی کی زبان ہے نا, یہ بہت سارے بولنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں. ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں. خواتین و حضرات, آپ سے دعا کی درخواست ہے, پرزور درخواست ہے دعا کی. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
گیا نور رمضان